बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम। और आज यहाँ अपनी बात के करने का आप लोग जिक्र कर रहे हैं फ़ोन कॉल्स का, तो फ़ोन कॉल्स पे तो हमारा मीडिया चलता है या नहीं चलता, लेकिन जब सिक्योरिटेड वॉइसेस की बात होती है तो बाज़ वॉइसेस जिसमें मेरी भी एक आवाज़ है वो बगैर फ़ोन कॉल के भी बंद हुई हुई है। बगैर किसी फ़ोन कॉल। हमारे टीवी चैनल के मालिकान इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि बाज़ लोगों को बुलाएंगे नहीं तो बेहतर है कॉल ही नहीं आएगी। 4 साल पैमरा से मुझे छोड़े हुए हो गए हैं, निकाले गए हुए, और आज तक किसी टीवी चैनल ने मुझे नहीं बुलाया सिवाय मुनीज़ा जहांगीर के, जो उन्होंने पिछले महीने प्रेस फ्रीडम डे पे, क्योंकि मैं भी विक्टिम हूँ इस चीज़ का, तो उन्होंने बुलाया। 4 साल में पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स में से सिर्फ मुनीज़ा जहांगीर वो एक बहादुर आवाज़ है जिसने मुझे बुलाया और मेरी बात सुनी। कोई अखबार मेरा आर्टिकल नहीं छाप सकता, ना छापता है ना कहते हैं। खुद राब्ता किया कई दफ़ा उन्होंने, शुरू में मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ, मैं लिखना शुरू किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये जो मायूसी की बातें आप सुन रहे हैं ना, इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ मैं उम्मीद वाली साइड दिखाऊँ। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताऊँ कि इतने भी हालात ख़राब और ख़तरनाक नहीं हैं जितने हम समझ रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो फ़र्क है पिछले अदवार में और अब 2021 में, वो है डिजिटल का फ़र्क। डिजिटल मीडिया आया है, इसने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत टफ कंपटीशन दिया है। लोग पूछते हैं मुझे गोली क्यों लगी, तुम तो किसी टीवी चैनल पे भी नहीं आते, तुम तो अखबार में लिखते भी नहीं हो, तुम कुछ सियासी जमात में भी नहीं हो, तुम कोई जलसे जुलूस भी नहीं कर रहे, तुम्हें गोली क्यों लगी? मुझे गोली इसलिए लगी कि इंटरनेट ईजाद हो चुका था। मैं ना यूट्यूब चैनल मेरा है, ना मेरा कोई फेसबुक पेज है, ना किसी और जगह पे मैं मौजूद हूँ। मैं सिर्फ ट्विटर पे मौजूद हूँ। मैं सिर्फ ट्वीट्स करता हूँ और उन ट्वीट्स में कुछ सच होता है और वो सच कड़वा होता है। जिन लोगों का जिक्र हामिद मीर ने किया कि पाकिस्तान के असल दुश्मन वो हैं, उन दुश्मनों को वो सच बड़ा कड़वा लगता है। उन ट्वीट्स की बुनियाद पर पहले मुझ पर गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए जेल में, वो नहीं बात बनी, फिर दोबारा साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमे कायम किए गए। फिर उसके बाद मुझे आखिर उन्होंने गोली मार दी। उन्होंने कहा कि इसका यही इलाज है, लेकिन ना हम तब समझे थे ना हम अब समझेंगे। और यही बात मैंने आपसे करनी है कि देखें, अगर आपको सिक्योरिटेड कर भी दिया जाए, ये खुदा नहीं है, इनको खुदा समझना छोड़ दें और अल्लाह पे भरोसा करें, उस रब पे जो सबका रब है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास ये डिजिटल मीडिया है तो आपको किसी अखबार की, किसी टीवी चैनल की, किसी एंकर की ज़रूरत नहीं है अपना सच बाहर लाने के लिए। आपको ये डिजिटल मीडिया आपकी आवाज़ को, आपके सच को हर जगह फैला देगा। आप देख लें, जनरल आसिम बाजवा के बारे में किसी टीवी चैनल ने कोई शो किया उसकी करप्शन के बारे में? वो अरबपति जर्नैल है, किसी टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम किया, किसी ने एक ट्रांसमिशन चलाई? नहीं चलाई। लेकिन डिजिटल मीडिया पे वो खबर ब्रेक हुई, डिजिटल मीडिया ने उसका एहतसाब किया और आखिरकार उसको अपने दोनों ओहदे छोड़ के इस मुल्क से फरार होना पड़ा। ये ताकत है डिजिटल मीडिया की और ये ताकत है सच की। इसी सच की ताकत को मैं आपको थोड़ा और एक बात करना चाहता हूं कि ये जो अली कुर्द साहब ने किसी जर्नल का नाम लिया था आज, या जर्नल का जिक्र किया था, मैं भी आपको एक वाकया सुनाता हूँ जर्नल का, कि आप फैसला करें, सब पाकिस्तान के शहरी और जर्नलिस्ट भी, कि वो किस साइड पे होना चाह रहे हैं, सिक्योरिटेड साइड पे या प्रोटेक्टेड साइड पे। जब मैं पैमरा के चेयरमैन था तो उस वक्त आमिर लियाकत एक एंकर होते थे, वो बड़े चहेते हैं। उन्होंने कल, आज सुबह मैं सुन रहा था उनका, किसी को इंटरव्यू में कह रहे थे मेरा तो वो बचपन से ख्याल करते हैं। अब बचपन से जिनका वो ख्याल कर रहे थे, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो सच्चा वाकया है और मेरे सामने हुआ है, इसलिए मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम जो आज़ादी पसंद सहाफ़ी थे
جو سول سوسائٹی کی اسٹرانگ وائسز تھی، ان کے خلاف انہوں نے پروگرام شروع کر دیا بول ٹی وی پہ 2017 میں. ان سب کے خلاف کفر کے فتوے، غداری کے فتوے اور دشنام ترازی گالیاں، ان کی فیملیز کے بارے میں بکواس اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی. تو پیمرا کو کمپلینٹس آئیں 26 لوگوں کی. پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ، اس میں طلعت بھی تھا، حامد میر بھی تھا، اس میں نجم سیٹھی تھے، اس میں میر شکیل الرحمان تھا، شاہ زیب خانزادہ تھا، بہت سارے لوگ تھے، امتیاز عالم تھے. اور انہوں نے سب نے یہ شکایت کی کہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، یہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس پہ پیمرا ایکشن لے. پیمرا نے ان کا پروگرام بند کر دیا. وہ ہائی کورٹ میں چلے گیا اور ہائی کورٹ سے ان کو، میں معزز جج صاحبان کا یہ فنکشن ہے اس میں، لیکن پھر بھی کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ نے لیکن پیمرا کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہمارے اس اپیل کے خلاف. اسی دوران جنرل فیض حمید نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو ضرور تشریف لائیں، آپ کو ضرورت ہے ملنے کی، آپ میرے دفتر تشریف لائیں، میں حاضر ہوں. وہ تشریف لائے اور میں نے اپنے پیمرا کے جتنے ہمارے ڈی جیز تھے ان کو سب کو الرٹ کیا. میں نے کہا کوئی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے، ڈسکس کرتے ہیں کیا پیمرا کو کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، کیا ایشوز ہیں. ہم نے پوری تیاری کر کے بیٹھے تو جو میجر ایشو آیا ہمارے سامنے انفارچونیٹلی وہ یہ تھا کہ عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں. کچھ نہ کہیں، عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں، ایسے ہی کہا گیا. خیر میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو کاؤنسل آف کمپلینٹ میں کیس چلا گیا. کاؤنسل آف کمپلینٹ، طلعت بھی اس میں کمپلیننٹ تھے اس میں، اور طلعت نے جو کمپلینٹ لکھی تھی اس کے الفاظ ابھی بھی میرے دل پہ نقش ہے. اس کی ذاتی باتیں اس لیے میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہت دکھی دل سے اس نے وہ کمپلینٹ کی تھی، اس کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ چلے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہمارا اور عامر لیاقت پہ پابندی جاری تھی. تو آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ کیس کو بنفس نویس سن رہے تھے اور میں وہاں پہ آرگیو کر رہا تھا ان فیور آف بین آن عامر لیاقت. ہمیں بہت امید تھی کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور ہم بڑے اچھے آرگومنٹس دے رہے تھے. تو اچانک چیف جسٹس صاحب نے، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی بریک ہے، بریک سے واپس آ کے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ بریک پہ چلے گئے. ہم بڑے خوش تھے کہ یہ فیصلہ پیمرا کا جاری رہے گا اور اس پہ جو بھی کاؤنسل آف کمپلینٹ کا فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا. جج صاحب اور ان کا معزز بینچ بریک سے واپس آئے تو ان کا موڈ بدلا ہوا تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ عامر لیاقت پہ پابندی ہٹا دی ہے ہم نے، عامر لیاقت پروگرام کرے گا. اور انہوں نے پیمرا کو اسی وقت پابند کیا کہ آپ کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی یہ سزا ہے، لیکن ہمیں تو سزا ہی لگی. انہوں نے کہا آپ لوگ روزانہ عامر لیاقت کا پروگرام دیکھیں گے، اس کا ٹرانسکرپٹ بنائیں گے اور اس کے ٹرانسکرپٹ کی کاپی اور اس کی ویڈیو روزانہ آپ سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انصاف کا بول بالا. یہ آج ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں حکمرانی ہے قانون کی. یہ قانون کی حکمرانی کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے پھر وہی کام شروع کر دیا. بہرحال ہمارا اس پہ کام ختم ہو گیا. تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے، خاص طور پہ پنجابیوں سے اور پھر خاص طور پہ لاہور کے لوگوں سے، کہ ان خوف کے بتوں کو توڑ دیں. ان خوف کے بتوں کو توڑ دیں. ہم مالک ہیں اس ملک کے، آپ مالک ہیں اس ملک کے. یہ جو مینار پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے آپ سے کچھ کلومیٹر دور، یہ آپ کو روزانہ یاد کروائے گا کہ اس ملک کے مالک اس ملک کے عوام ہیں، جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو یہاں قرارداد پاکستان پیش کی تھی. اس وقت اس ملک کی عدلیہ اور اس ملک کے جرنیل برٹش راج کے ساتھ تھے. وہ اس ملک میں قرارداد پاس کرنے والوں میں نہیں تھے. وہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ حب الوطنی کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے والد ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان قرارداد پاس کرنے والوں کے ساتھ تھے. لیکن جو یہاں کی اشرافیہ تھی وہ عوام کے ساتھ نہیں تھی. یہ ملک عوام نے بنایا، اپنی جدوجہد سے بنایا ہے، جمہوری طریقے سے بنایا ہے، آئینی طریقے سے بنایا ہے. اسی لیے اس ملک کو حفاظت بھی عوام ہی کر سکتے ہیں.
آئین ہی کر سکتا ہے، جمہوریت کا نظام ہی کر سکتا ہے. کوئی جج، کوئی جرنیل، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئین کی لائن کراس کرے، یا وہ جو آئین میں اس کو اختیارات دیے گئے اس سے تجاوز کرے، یا وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے جو ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں، جو ہماری آزادی کو سلب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور یہ میں نے اس لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں صحافیوں پہ حملوں کے، اور 138 صحافی پاکستان میں مارے جا چکے ہیں، خاص طور پہ 2001 سے لے کے آج تک، ان میں سے کسی ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. میرا سوال ہے چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ ایک کیس کا فیصلہ تو کر دیں کسی کا. ہمارے اسلام آباد میں جو دنیا کا خطرناک ترین کیپٹل سٹی ہے جرنلسٹ کے لیے، اس میں جتنے صحافیوں پہ حملے ہوئے ہیں کسی ایک کا ملزم مجرم پکڑا نہیں گیا. کیا یہ باعث شرم نہیں ہے ہمارے نظام انصاف کے لیے اور ہمارے پروسیکیوشن کے سسٹم کے لیے اور ہماری پولیس کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں یہاں صحافت آزاد ہے، یہاں آزادیاں ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ آپ لوگ لاہور کے لوگ، دوبارہ ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہاں پہ آپ کے ارد گرد ہر وقت بہت سارے معزز جج صاحبان ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے، ان کو نام لے کے پوچھا جائے کہ ان کیسز کا کیا فیصلہ ہوا، تب پتہ چلے گا اس ملک میں رول آف لا ہے یا نہیں ہے. اور میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. اس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی فرمایا، تھوڑی دیر پہلے ہم راستے میں سن رہے تھے، ان کی تقریر بھی سنی، چیف جسٹس صاحب کی تقریر بھی سنی ہم نے موٹر وے پہ، تھینکس ٹو انٹرنیٹ، کہ وی ول ناٹ بیک فار آر رائٹس. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں. ہم اپنے رائٹس کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے. ہم برٹش راج کے انڈر نہیں رہ رہے، ہم نے تب نہیں بھیک مانگی تو اب کیوں بھیک مانگیں؟ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے یہاں یہ ملک کا نظام چلتا ہے. جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم اپنے رائٹس بھی مانگیں گے اور ان رائٹس کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.